بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ بعد رمضان المبارک کی آمد ہوگی۔ چشم تصور میں ایک بار پھر آنکھیں ان مناظر سے ٹھنڈی ہونے کو بےتاب ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وقت مؤذن کی پکار پر لبیک کہنے والے جوک در جوک خانہ خدا کی طرف لپکے چلے آتے ہیں، جہاں ایک طرف ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد مساجد میں خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو دوسری طرف بہت سے افراد نوافل کی ادائیگی میں مشغول نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے حضور الہا و زاری کے ساتھ سسکتی ہوئی مناجات میں مشغول افراد کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس برکتوں والے ماہ مبارک کے آنے سے قبل شعبان المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، نہ کہ خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اس دن کے روزے کی ترغیب دی، اور اس کے بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ کی شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی تھی، جس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشادات سے بخوبی لگایا جاتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المعظم میں بکثرت روزہ رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو علامہ نووی رحمہ اللہ مسنون قرار دیا ہے۔ شب برات میں اللہ کی رحمت سے محروم افراد، ایک مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا، دوسرا شرک کرنے والا، تیسرا ناحق قتل کرنے والا، چوتھا زنا کرنے والی عورت، پانچواں قطع تعلقی کرنے والا، چوتھا ازار، شلوار تہمت وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ساتواں والدین کا نافرمان، آٹھواں شراب پینے والا۔ شب برات میں کرنے کے کام، آخر میں اس مبارک رات کی میں کرنے والے کیا کام ہیں ان کا اذکار کیا جاتا ہے، تاکہ افراد تفرید سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ نماز عشاء اور فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی حصولی کی دعا کرنا، بقدر وسعت ذکر اذکار نوافل اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کے منکرات سے بچا جا سکے۔